بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کی زبانوں کے اندر شیطان چڑھا ہوا ہوتا ہے، شیطان ان کی زبانوں میں بول رہا ہوتا ہے، یعنی ان کی زبانوں کے اندر گویا کہ زہر ہے، اور وہ زہر دوسروں کے اندر منتقل کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے اندر زہر منتقل کر دیا، کبھی اس کے اندر زہر منتقل کر دیا۔ پورا دن بس ان کا انہی کاموں کے اندر صرف ہوتا ہے اور انہی کاموں کے اندر وہ گزارا کرتے ہیں۔ نگیٹو سوچ کے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر نگیٹیوٹی پھیلاتے پھرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو آدمی جو چیز پھیلا رہا ہوتا ہے ریٹرن ہو کے اس کے پاس وہی چیز آئے گی۔ اگر آپ دنیا کے اندر رنج اور غم اور لوگوں کے اندر توڑ اور رنجشیں اور بغض و عداوت اس کے درپے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیل جائیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ چیز آپ کی طرف ریٹرن ہو کے آئے گی۔ اگر آپ خوشی پھیلائیں گے تو خوشی آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ بات ذرا مثال سے سمجھ میں جلدی آتی ہے۔ مثال کے طور سے ایک عورت ہے، اس کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو اس کی سہیلی عیادت کرنے کے لیے آئی۔ عیادت کیا کرنے آئی؟ بلکہ زہر گھولنے کے لیے آئی، اس کی زندگی کے اندر، اس کے کانوں کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل میں آ کر کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ اتنی خوشی کا موقع ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں کوئی گفٹ دیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی گفٹ تو مجھے نہیں دیا، حالانکہ یہ گفٹ تو سب سے بڑا گفٹ ہے، اولاد جو ہے سب سے بڑا گفٹ ہے شوہر کی طرف سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا ہے۔ لیکن اس نے کہا تمہیں کوئی گفٹ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی گفٹ نہیں ملا۔ تو کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو بڑا نکما ہے اور تمہاری کوئی ویلیو اس کے نزدیک نہیں ہے، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اتنی خوشی کا موقع ہے، میرے شوہر نے تو مجھے اتنا دیا تھا، حالانکہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن بس اگلی کو جلانا ہے، اگلی کے اندر زہر منتقل کرنا ہے، یہ کام ہے بس بعض لوگوں کا۔ اس عورت نے یہی کام کیا۔ عیادت تو کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ وہ اس کی زندگی کے اندر زہر گھول کے چلی گئی۔ یہ تھوڑی دیر کی بیٹھک تھی، تھوڑی دیر کی نشست، لیکن یہ نشست اس عورت کے لیے جس کے یہاں ولادت ہوئی تھی ساری زندگی کا روگ بن گئی۔ چند جملے بول کے وہ تو چلی گئی۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو بیوی کا منہ بنا ہوا تھا، تو شوہر نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوش ہو نا، تم خوشی کا اظہار کرو۔ تو وہ اس سے لڑنے لگی۔ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، تو میں پہلے شروع ہوئی، بحث تکرار شروع ہوئی، ایک دوسرے پر لعنت ہوئی، لعنت کرنے لگے ایک دوسرے پر، اور پھر اس کے بعد شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ عورت کہ جو کہ عیادت کے لیے آئی تھی، لیکن در حقیقت زہر گھول کر اس کی زندگی کے اندر چلی گئی اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا گفٹ دے دیا تھا اولاد کی شکل میں، اب کسی اور گفٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر نے تو ساری زندگی تمہارے نام کی ہوئی ہے، اتنا بڑا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دلوایا ہوا ہے، اور تم اس کی یہ ناشکری کرتی ہو۔ پھر تو بس کچے کان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنی عملی اور پریکٹیکلی زندگی کے اندر ری ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر، اس کا امپیکٹ خود ان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کر دی۔ اب دوسری مثال کی طرف آ جائیں۔ زید نے حامد سے کہا کہ حامد تم کہاں پر کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 18,000 روپے۔ کہنے لگا صرف 18,000 روپے؟ کیا کرتے ہوگے تم 18,000 روپے میں؟ کرایہ، آنا جانا، کھانا پینا، یہ تم کیا کرتے ہوگے؟ یہ بے وقوف ہو تم جو تم اپنی زندگی کو وہاں پر برباد کر رہے ہو۔ کوئی اور نوکری تلاش کرو، یا اپنے سیٹ سے بولو کہ تمہاری تنخواہ کے اندر اضافہ کریں۔ اب وہ بیچارہ جو ہے اس نے کہا بھائی میں کیا کروں؟ اس نے کہا بات کرو تم اپنے سیٹ سے۔ اس کے اندر زہر گھول کے یہ چلا گیا۔ تو جب یہ نوکری پر پہنچا تو جاتے اس نے ڈیمانڈ کر دی سیٹ سے کہ بھائی میری تنخواہ کے اندر اضافہ کرو۔ اس نے کہا کہ ہماری گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کام نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ ریزائن کر کے چلے جائیں، ہم کوئی اور رکھ لیں گے۔ وہ غصے میں تھا، اور ظاہر ہے وہ جو زہر اس کے اندر گھولا گیا تھا وہ اس نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اس نے ریزائن کر دیا اور اب بے روزگار گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو جو پیسے مل رہے تھے تھوڑے بہت، ان پیسوں سے بھی وہ جاتا رہا۔ یہ چند جملے جو ہے اس کی زندگی کو برباد کر گئے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں کہ لوگ صرف دوسروں کے اوپر جو ہے نا باتیں بناتے رہتے ہیں،
اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں خریدی، اور تم نے جو ہے وہ تمہیں وہ چیز لینی چاہیے تھی، یا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں ویسا کرنا چاہیے تھا۔ فری فنڈ کے مشورے آ کر دیتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کے اندر گویا کہ زہر گھول رہے ہیں۔ ایک بیچارہ باپ بوڑھا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس کا دوست تھا، آ کر کہنے لگا کہ تمہارا بچہ تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، بیٹا تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ وہ کافی بزی ہے، ظاہر ہے کہ جاب بھی کرتا ہے، پھر اس کے اوپر بچوں کی اور بیوی کی ذمہ داری ہے، گھر بار کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ٹائم کہاں ہے، بہت کم آتا ہے وہ۔ تو کہنے لگے واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے پالا پوسا، تم نے پرورش کی، تم نے تعلیم و تربیت دلوائی، تم نے جاب لگوائی، اب اس کے بعد وہ تمہیں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تمہیں دیکھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کو روز آنا چاہیے اور تمہاری اتنی خدمت کرنی چاہیے، تو لیکن وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے بہت ہی بد نصیب ہے وہ، اور تم بھی بد نصیب ہو کہ تمہیں ایسا بیٹا ملا ہے۔ اب وہ چند جملے تھے، وہ اس کی زندگی کے اندر زہر گھول کر چلا گیا۔ اور اس کے بعد اب دوبارہ جب اس کا بیٹا آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، اس نے اس کے عملی طور سے پریکٹیکلی اس کا اظہار شروع کر دیا، اور اس نے اس کو کہا کہ بیٹا تم میرے پاس اب روز آئے گا۔ اس نے کہا ابا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو اتنا بزی ہوں، کافی دیر سے میں جو ہے بڑی مشکل سے کس طریقے سے کر کے میں آپ کے لیے وقت نکال کے آتا ہوں، تو آپ ایسا نہیں کریں کہ روزانہ مجھے پابند نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہنے لگے کہ نہیں، اگر تمہیں روز آنا ہے تو آؤ، اور اگر نہیں آنا تو یہاں سے تشریف لے جاؤ، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب باپ بیٹے کے درمیان میں جو ہے جھگڑا کروا دیا، اور باپ بیٹے کے درمیان میں تکرار کروا دی، زہر گھول کر زندگی کے اندر وہ شخص، وہ دوست چلا گیا۔ تو یہ درخواست ہے آپ سے، کوئی بھی آدمی آ کر آپ سے کوئی بات کرتا ہے، کچے کان کے نہ بنیں، اس کی بات پر غور کریں۔ کوئی بھی اگر نیگیٹو کوئی چیز آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اعلی کار بنانا چاہتا ہے، تو اس کی اعلی کاری میں کبھی استعمال نہ ہو، کبھی اس کے لیے اپنے کردار کو خراب نہ کریں، اپنے ماحول کو خراب نہ کریں، اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں، اپنی نوکری کو خراب نہ کریں، شوہر اپنی بیوی کو خراب نہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو خراب نہ کرے۔ اور جو لوگ اس طرح کی نگیٹیوٹی پھیلاتے پھر رہے ہیں، تو ان سے یہ درخواست ہے بھائی آپ اچھے کاموں میں لگ جاؤ خدا کے لیے۔ اگر آپ اچھے کام نہیں کرو گے نا تو آپ سمجھ لو، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، یہ ساری مصیبتیں جو آپ دوسروں میں پھیلاتے پھر رہے ہیں، یہ ساری آپ کی طرف ریٹرن ہو کے آئیں گی، اور جتنی آپ نے کی ہیں وہ ساری جمع ہو کے آئیں گی۔ آپ کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس لیے دوسروں کی زندگی عذاب مت بناؤ، اور دوسروں کی زندگی کے اندر خوشیاں دو، اور دوسروں کی زندگی کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنو، دوسروں کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔